آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگوں سنو، دنیا میں جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، عمل کر لو، عمل کر لو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ کا آدھے کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ صحیح ہو. وہ بشق تمرہ، دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو. آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس یوم القیامہ. حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق کھڑی رہے گی، ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوا ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، سب لوگ بے سایہ ہوں گے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کے سروں پر سایہ ہوگا. حساب و کتاب شروع ہونے تک وہ آرام سے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اور جو جس قدر صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کا سایہ اسی قدر عظیم ہوگا. صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقے میں بڑی قوت ہے. وہ ایک لقمہ جو آپ کسی بھوکے انسان کو کھلاتے ہیں، وہ ایک گھونٹ جو آپ کسی پیاسے انسان کو پلاتے ہیں، وہ ایک کپڑا جو آپ کسی برہنہ انسان کو پہناتے ہیں، وہ چند روپیے جس کے ذریعے سے آپ کسی قرضدار انسان کی مشقتیں دور کرتے ہیں. صدقے کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا. ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے. جب اس فطری محبت کے تحت ایک ماں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے اپنا لقمہ، اور اللہ کے پاس وہ لقمہ یوں منظور ہوتا ہے، ایک کھجور اسے نار جہنم سے رہائی دلاتا ہے، تو سوچو ایسے غریب، ایسے مجبور، جن سے بظاہر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اگر ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں، یہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ نہیں ہوگا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے اپنے اندر بڑا پیغام رکھتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم
وَيَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْ أَوْ أَشْأَمَ مِنْ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، کہ روز قیامت حشر کی عدالت میں وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب تم میں ہر شخص سے اس کا رب ڈائریکٹ بات کرے گا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ رب کے سوالات ہوں گے اور بندے کے جوابات ہوں گے۔ رب پوچھ رہا ہوگا اور بندے کو جواب دینا ہوگا، اپنے کیے کا، اپنے کتاب زندگی کا، اپنے حساب زندگی کا، سب کچھ اللہ پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ پریشان ہو کر جب اس سے سوالات ہوں گے، پریشان ہو کر فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْ، دائیں دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَيَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْ، بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کے روز، قیامت کا جو سوال جواب ہے، قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے اور قیامت کے دن نجات کا جو راستہ ہے، واحد راستہ، واحد ذریعہ عمل ہے۔ وہاں نسبتیں کام آنے والی نہیں، وہاں رشتہ داریاں کام آنے والی نہیں، وہاں تعلقات کام آنے والے نہیں، وہاں حسب و نسب کام آنے والا نہیں، وہاں جاہ و منصب کام آنے والا نہیں، وہاں عہدہ و کرسی کام آنے والی نہیں۔ روز قیامت نجات کا سارا انحصار اور دار و مدار صرف و صرف عمل پر ہوگا۔ بندے سے وہ سوالات ہو رہے ہوں گے رب کی جانب سے جن کا جواب سوائے عمل کے کوئی اور چیز نہیں۔ کامیابی انہی کا مقدر ہوگی جو اپنے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے اعمال صالحہ کا توشہ لے کر گئے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے بھی کہا تھا انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹے فاطمہ دیکھ، عمل کر لے اور عمل کر کے خود کو جہنم سے بچانے کا سامان کر لے۔ میں اللہ کا رسول، تیرا باپ اللہ کا رسول ہوں، مگر میں بھی اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ ہاں باپ ہوں، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں مال چاہے پوچھ لے، لے لے، دے دوں گا۔ آخرت میں آ کے یہ نہ کہنا کہ ابا جان کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل صالح، یہ زندگی بندگی کا سفر ہے، یہ زندگی عمل کا موقع ہے۔ جو یہاں عمل کریں گے اور عمل میں سنجیدگی دکھائیں گے، آخرت کی کامیابی انہی کا مقدر ہوگی۔ بہرحال نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، رب کے سوالات سے پریشان ہو کر بندہ دائیں بائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آگے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، اور آگے جہنم نظر آئے گی۔ عمل ہے تو پھر اس سے چھٹکارا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس میں جانا لا محالہ۔ آپ نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، لوگوں سنو، دنیا میں جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، عمل کر لو، عمل کر لو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ کا آدھے کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ صحیح ہو، وہ بشق تمرہ، دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو۔
جب تک یہ سانسوں کا سفر باقی ہے صدقہ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی سبیل اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کامیاب کوشش اسی دنیا میں کر. دیکھیے ایک چیز کتاب و سنت میں ایک چیز غور کیجئے گا آپ، صدقے کو دیکھو اللہ کے نبی بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم سے نجات کی جب بات آئی ہے آپ نے خاص طور پہ صدقے کی تعلیم دی ہے. صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقے میں بڑی قوت ہے. وہ ایک لقمہ جو آپ کسی بھوکے انسان کو کھلاتے ہیں، وہ ایک گھونٹ جو آپ کسی پیاسے انسان کو پلاتے ہیں، وہ ایک کپڑا جو آپ کسی برہنہ انسان کو پہناتے ہیں، وہ چند روپیے جس کے ذریعے سے آپ کسی قرضدار انسان کی مشقتیں دور کرتے ہیں. صدقے کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا. آپ سورہ منافقون کی آیت 12 ہم پڑھتے سنتے ہیں، غور طلب آیت ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہا اللہ نے کہ جب تک زندگی باقی ہے خرچ کر لو قبل اس کے کہ موت کی وہ گھڑی آئے کہ تم نزع کے عالم میں مبتلا ہو، سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، موت کے فرشتے تمہارے سرانے کھڑے ہوں، عالم غیب تمہارے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، اور تم اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا جسم دنیا میں مگر تمہارے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ چکے اور عالم آخرت کو دیکھ رہے ہو. اور اس وقت تم رب سے یہ التجا کرو کہ اے اللہ دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع دے دے، ایک لمحہ دے دے، ایک چانس دے دے. کس لیے؟ فَأَصَّدَّقْ، تاکہ دنیا میں جا کے میں صدقہ کراؤں. دیکھیے یہ سمجھنے کی بات کیا جانتے ہیں، بندے کے سامنے سے جب غیب کے پردے ہٹتے ہیں اور وہ عالم آخرت اور فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اعمال صالحہ کتنے نہیں ہیں، نیکیاں کتنی نہیں ہیں، مگر وہ آرزو کس عمل کی کر رہا ہے؟ وہ آرزو صدقے کی کر رہا ہے. اے اللہ ایک چانس دے دے، چند سانسیں دے دے مجھے، دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے مجھے، تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ صدقہ کراؤں. اسی سے سمجھ جاؤ یہ جو آنے والی قبر کی منزل ہے اور حشر روز قیامت تک کا جو سفر ہے، اس میں صدقے کا کرشمہ کیا ہے، صدقہ کیا کچھ کرنے والا ہے انسان کے ساتھ. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس یوم القیامہ. حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق کھڑی رہے گی، ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوا ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، سب لوگ بے سایہ ہوں گے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو صدقہ و خیرات کرنے والے ان کے سروں پر سایہ ہوگا. حساب و کتاب شروع ہونے تک وہ آرام سے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اور جو جس قدر صدقہ و خیرات کرنے والا اس کا سایہ اسی قدر عظیم ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں صدقے پر خاص توجہ دیجیے، خاص توجہ دیجیے. جن کو اللہ نے نوازا ہے میں ان سے درخواست کروں گا ماہانہ کسی بیوہ کا راشن آپ اپنے ذمے لے لیجئے کہ ماہانہ اس بیوہ خاتون کے گھر راشن پہنچا دیا کیجئے. کسی یتیم بچے کی ذمہ داری قبول کر لیجئے، کسی مجبور اور مفلس انسان کے گھر کا خرچ برداشت کر لیجئے، پورا نہ صحیح کچھ حصہ صحیح ماہانہ دے دیا کیجئے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہے. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے نا صحیح مسلم کی، اللہ اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک غریب خاتون اپنے دو بچیوں کو لے کر میرے گھر آئی اور کہا کہ مائی بھوکے ہیں، ہم کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف 3 کھجوریں ملی. دیکھو یہ ہمارے نبی کے گھر کا حال ہے.
ہمارے نبی کے گھر کی معاشی صورتحال ہے. جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی کہتی تھی آپ اجازت دیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اس نبی کے گھر کا یہ حال ہے کہ تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ملتی ہیں. ہائے ہائے. ہاں، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کے حوالے کر دیں. اس خاتون نے 2 کھجوریں اپنی 2 بھوکی بچیوں کو دے دی جن کو اٹھائے ہوئے تھی 2 ہاتھوں میں، اور 1 کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لیا. دونوں بچیاں جیسی انہیں کھجور ملی دونوں بچیوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اور جیسے ہی اس ماں نے اپنے حصے کی کھجور منہ میں رکھی بچیوں نے کہا ماں وہ بھی ہمیں دے دیجیے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اس نے اس کھجور کو جو جسے لقمہ بنا چکی تھی اپنے منہ سے نکالا، اس کے 2 حصے کیے، آدھی کھجور اس بچی کو آدھی کھجور اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی. ماں وہ ہے کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے تو بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ کر بہت جذباتی میں متاثر ہوئی، ان کی غربت، ان کی ناداری پر اور ماں کی اس قربانی پر. بھوکی ماں جب بچوں نے مانگ لیا تو اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہ گئی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ ایک مجبور عورت آئی تھی اور میں نے 3 کھجوریں دیں، دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی، اور اس ماں نے جب اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی بچیوں نے مانگ لیا. ماں جسے لقمہ بنا چکی تھی اس کھجور کو اس نے نکالا اور 2 حصے کر کے اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا. اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا. ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے. جب اس فطری محبت کے تحت ایک ماں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے اپنا لقمہ، اور اللہ کے پاس وہ لقمہ یوں منظور ہوتا ہے 1 کھجور اسے نار جہنم سے رہائی دلاتا ہے، تو سوچو ایسے غریب، ایسے مجبور جن سے بظاہر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اگر ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں اور اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں، یہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے حشر کی عدالت میں جب رب العالمین کے سوالات ہوں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا، وہاں راہ نجات کے طور پر اور نجات کے ذریعے کے طور پر آپ نے صدقے کو پیش کیا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح. اس لیے ایک تو یہ حدیث ہم سب کو، آپ سب کو عمل صالح میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے کہ عمل کے میدان میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارتی ہے. صدقہ و خیرات دیکھیے، اب صدقے کی جب بات آ رہی ہے میں بتاؤں آپ کو، آخرت میں صدقے کے جو کرشمے ہیں سو دنیا میں صدقہ کرنے والے کے ساتھ رب کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں. یاد رکھنا، جو بندے صدقہ کرنے والے اور کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رب کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں. صدقے کے ذریعے سے زندگی کی دشواریاں کتنی آسان ہوتی ہیں. ایک واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک ڈاکٹر ہیں، یعنی وہ خود اپنی جگہ اچھے ماہر ڈاکٹر تھے. کینسر کے شکار ہو گئے، کینسر جیسی خطرناک بیماری کے شکار ہو گئے. علاج ہوتا گیا، ساتھی ڈاکٹر علاج کرتے گئے، مگر مرض بڑھتا گیا. جون جون دوا کی حالت بگڑتی گئی. ان کو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دی، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں اور بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. بیماری کا ایک علاج ڈاکٹر کا انجیکشن ہے، بیماری کا ایک علاج ڈاکٹر کے تجویز کردہ ٹیبلٹس ہیں، لیکن یاد رکھنا بیماری کا سب سے بڑا علاج صدقہ ہے. صدقے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. داووا مرضاکم بالصدقہ. یہ حدیث جب
ان کے علم میں آئی. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنی زندگی کی کمائی ہوئی ساری پونجی، کیونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے تو صدقہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اپنی زندگی کی کمائی میں ساری پونجی صرف اپنے لیے اتنا رکھ لیا کہ زندگی چل سکے، اپنا گھر چل سکے، باقی سارا مال لے گئے. ایک بیوہ تھی ان کے شہر میں، ان کے محلے میں، جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، سارا مال لے جا کے اس بیوہ کو صدقہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں کینسر میں مبتلا ہوں، میں نے نبی کی یہ حدیث پڑھی ہے، اس لیے میں نے یہ صدقہ کرنا چاہا، اور آپ سے زیادہ اس کا مستحق میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، لے لو. اللہ اللہ، وہ بیوہ، وہ یتیم بچے آن کی آن میں امیر ہو گئے. دل سے انہوں نے جو دعائیں کی، اس صدقے کے بعد ان کی حالت اس تیزی سے سنبھلتی گئی. ہر مرتبہ کے ٹیسٹنگ میں پہلے سے بہتر صورتحال. علاج کرنے والے خود ان کے اپنے دوست و احباب ڈاکٹر، یہاں تک کہ پوری طرح سے شفا یاب ہو گئے، پوری طرح سے کینسر ختم ہو گیا، شفا یاب ہو گئے. اور یہ واقعہ خود ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی نے سعودی عرب سے مجلۃ الدعوہ ایک میگزین نکلتا ہے، اس میں لکھا ہے، اور اس میگزین سے نقل کیا ہے. سعودی عرب کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اخی المریض، ڈاکٹر عبدالعزیز السدحان. ڈاکٹر عبدالعزیز سدحان نے اخی المریض میں اس مجلۃ الدعوہ کے ریفرنس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا. ہاں، جہاں میڈیکل سائنس عاجز آ چکی تھی، بے بس ہو چکی تھی، لاچار ہو چکی تھی، وہاں صدقے نے یہ کرشمہ دکھایا ہے. اور یہ ہر کوئی ایمان و یقین کے ساتھ اگر آزمائے گا تو ایسے کرشمے دیکھے گا. اس لیے بھائیوں، پیغام یہ ہے میرے درس کا، میری اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، مال اگر دیا ہے بخیلی مت کرو. بخیلی کرو گے یہ خزانہ جو ہے ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. بخیلی مت کرو. اللہ نے تم پہ خرچ کیا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو. اس کا قانون ہے، جو میرے بندوں پہ جتنا خرچ کرتا ہے میں اسی قدر اپنے رزق کے دروازے اس پہ کھولا کرتا ہوں. یہ اللہ کا قانون ہے. تو کثرت سے صدقہ کیا کیجیے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آخرت کی کامیابی ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.